أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. تو ایک اور روایت پیش کی ہے، فرمایا کہ ایاکم بالغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، کہ تم غلوب سے بچو، تم سے جو پہلی اقوام ہیں، جو سابقہ امتیں ہیں، انہیں غلوب نے ہلاک کیا. یعنی سابقہ قوموں کی جو بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ غلوب. انہوں نے غلوب اختیار کیا اور شیطان نے غلوب کا راستہ داخل کیا. ہم نے تفصیل سے یہ بات عرض کر دی کہ شیطان غلوب کا راستہ کیوں داخل کرتا ہے. یعنی ایسے لوگ جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی سے باز نہیں آئیں گے، تو انہیں وہ نیکی کرنے دیتا ہے مگر غلوب کے ساتھ، اس میں اور اپنی تزئین سجاوٹ شامل کرتا ہے جس پر وہ خوش ہوتے ہیں. شیطان کہتے ہیں نیکی مت کرو، اس بات کو قبول نہیں کرتے لوگ کہ ہم نیکی کریں گے. وہ کہتا ہے کرو پھر، لیکن ساتھ اپنی سجاوٹیں، اپنے اضافے انہیں سجا دھجا کر پیش کرتا ہے، اور وہی غلوب ہے. اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور غلوب کا یہ راستہ ان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ بہت سی اقوام ان کی بربادی کی داستان جو ہے اسی غلوب پر قائم ہے. صحیح مسلم میں روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون. متنطع یہ وہ لوگ ہیں جو غلوب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تعمق کرنے والے اور اپنی حد سے تجاوز کرنے والے. متنطع وہ لوگ بھی کہلاتے ہیں جو بڑی فصاحت کے ساتھ اور بڑی تیز تراری کے ساتھ گفتگو کرنے کے عادی ہوں. ان کی باتوں میں غلوب، یعنی ایک غلوب کے ذریعے کسی بھی چیز کو کیا سے کیا بنا دے. تو حقیقت یہ بھی کذب ہے اور یہ بھی غلوب کا راستہ ہے. ان کی زبان میں اتنا ملکہ ہوتا ہے کہ اپنی باتوں سے کسی بھی چیز کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. جیسے بعض فقہا کا قول ہے کہ ہمارے امام صاحب میں اتنی طاقت اور صلاحیت تھی کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے تھے. امام صاحب اس سے بری ہیں، یہ ان کا قول نہیں ہے، یہ ان کے ماننے والوں کا غلوب ہے. نتیجہ یہ کہ وہ اپنے ائمہ کے بارے میں پھر کیا عقیدہ لے کر بیٹھ گئے کہ یہ تو معصوم ہے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. پورے دین کی عمارت ان کے سر پہ تعمیر کر دی. تو غلوب کا راستہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ فصاحت جو انسان اختیار کرتا ہے اور کسی بھی چیز کو اپنے زور بیان سے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ بندے کے لیے فتنہ بن جاتی ہے کہ میں کیا بن گیا اور کیا میری زبان ہے. اپنی اس کی بربادی اسی تعمق اور تنطع ہے، اس سے اپنی بربادی اس کی پیدا ہو جاتی. تو اس کا ایک معنی غلوب بھی ہے کہ غلوب کرنے والے ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، جو شرعی میدان سے ہمارے سامنے آئے گا. اللہ رب العزت کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے. اس لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور یہ تعلیم ہے امت کے لیے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیرے ایک بندے اور نوکر کا بیٹا ہوں اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں. یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے، کسی اور کا نہیں. میں خود کچھ بھی نہیں، کوئی حرکت بھی کرتا ہوں تیرے حکم سے. اور عدل فی قضاؤک، یا اللہ میرے بارے میں تیرا جو فیصلہ ہے وہ عدل ہے، وہ عدل ہی عدل.
اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دے دے کر، تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے ان کا واسطہ، وہ نام جو تو نے اپنے کسی خاص بندے کو سکھا دیے ان کا واسطہ، وہ نام جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں ان کا واسطہ، یہ سارے واسطے دے کر میری طلب یہ ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے اور قرآن ہی کو میرے دکھوں کا اور پریشانیوں کا مداوا بنا دے۔ کتنی تواضع ہے، اور یہ بھی تعلیم ہے کہ یہ ساری چیزیں قرآن سے ممکن ہے کہ علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اللہ کی وحی کا علم ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے سنورنے کا سبب ہے اور چوٹی کی بنیاد۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔